بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون وقال الذين لا يعلمون ان لوگوں نے کہا جو ان پڑھ ہیں، کیا کہا؟ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا؟ او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی آیت، کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کی بات اللہ ہمارے سے کیوں بات نہیں کرتا، ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، اسی طرح کی بات ان سے پہلے کے لوگوں نے کہی ہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل اور ان کے دل، جو لوگ سوال کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے اور پھر ان سے پہلے کے لوگوں کے دل، دونوں کے دل ایک ہی ہے، ملتے جلتے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، دونوں کے دل مشابہ ہیں، آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم نے اپنی آیاتوں کو، نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا جو ان پڑھ ہیں، کیا کہا کہ اگر کیوں اللہ ہم سے بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی آیت، کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ اسی طرح کی بات ان سے پہلے کے لوگوں نے کہی ہے۔ ان کے اور ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، پیچھے بھی آیا تھا اس کا تذکرہ، رافع بن حریملہ یا رافع بن خزیمہ، یہ آدمی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو تمہیں اپنے آپ کو نبی بولتے ہو، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بولتے ہو، جیسا تمہارا دعویٰ ہے، تمہیں اللہ سے کہو کہ وہ ہم سے خود بات کرے، اللہ ہمارے سے بات کرنا، اس کے لیے کوئی نظام بناؤ، اللہ سے بولو اللہ ہمارے سے بات کرنا۔ کیا بات کرنا اللہ ان سے؟ اللہ کو بولو کو بولو، یا تو اللہ ہمارے کوئی ہمیں کیا کرنا کا کہے گی، اچھے کاماں برے کاماں سے بچنا کیا ہے، کہ وہ اللہ ڈائریکٹ ہمارے سے بولو، یا پھر تمہیں ہم اللہ کے نبی کا کو بول کو، اللہ کو بولو کو بولو۔ یہ لوگ بولنے لگے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ یا پھر آگے، یا پھر کوئی نشانی اللہ ہمارے لیے اتار دے، کوئی آیت اللہ ہمارے لیے اتار دے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب یہ جو آدمی تھا رافع بن حریملہ، یہ آدمی یہودیوں میں سے تھا۔ دیکھو ذرا غور کرنے کی بات ہے، آگے نقطہ بیان کروں گا، پہلے سن لیں۔ اب یہ جو یہودیوں کی جو عادت ہے، اللہ ہمارے سے بات کرنا، اللہ کو بولو کو بولو، ہمیں تمہیں اللہ کے رسول کی سچے، تمہارا کچھ فالو کرنا نہیں کی کیسا کی، اللہ کچھ بولو کو بولو آسان سے، یا تو ہمارے سے بات کرنا، اگر تمہارے کچھ فالو کرنا ہے تو اللہ تمہارے بارے میں ڈائریکٹ بولنا، ہمارا سننے ایسا کا بولنا، تمہیں اللہ کے رسول کو بول کو ہمارے کو اللہ بولنا، سننے آنا ہمارے بول کر۔ سیم یہی بات، یہ جو آدمی یہودی آدمی رافع بن حریملہ، ان کے باپ دادا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی بات نقل کی تھی، یہی ان سے مطالبہ کیے تھے، تمہیں کتاب لے کر آئے تو وہ بات 2 مرتبہ آئی تھی، وہ پیچھے کے سبق میں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر آئے تو پھر لوگ کیا کہنے لگے کہ تمہیں کتاب نہیں کو بول کو، اللہ کی کتاب بول کر کیا گارنٹی ہے، اللہ کچھ بولو بول کو بولو، کتاب میرے سے بول کر میں مطالب موسیٰ پر اللہ سے بولنے لگو ہمارے کو اچھا بول کر۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام قوم میں سے 70 آدمیوں کو لے کر جاتے پہاڑ پر، لے کر جانے کے بعد میں وہاں پر اللہ تعالیٰ بولتے سے سننے آتا، بھئی یہ موسیٰ میرے بندے ہے، میرے پیغمبر ہے، یہ کتاب میری ہے تورات، میں اس کو فالو کرو، تمہارے ہاتھ سے جتنا ہوتا فالو کرو، اگر کمی بیشی ہو تو معاف کر تم بول کر اللہ یہ بولنے کے بعد وہ لوگ پھر پہلی بات تو سن لیے وہ لوگ بات، لیکن پھر بھی سمجھ میں آنے کے بعد، سننے آنے کے بعد اللہ کی بات آواز
پھر بولنے لگے وہ لوگ یہودی لوگ کہ اللہ بولتی کو کیا گارنٹی ہے، پہلے کیا نخرے کرے، یہ کتاب اللہ کی کیا بول کر اعتراض کی ہے۔ جب لالے کو جا کو اللہ کی آواز سنے تو پھر کیا بولنے لگے، اللہ ڈائریکٹ بولتی ہے ان سے، جب کیا بولنے لگے اللہ بولتا کیا گارنٹی ہے، دکھاؤ اللہ کو، ایسا بول کر بولنے لگے۔ بعد میں پھر جب اللہ کی تجلی آئی تو پھر وہ لوگ بے ہوش ہو کر گر گئے، مر گئے۔ بعد میں پھر اللہ سے موسیٰ صاحب دعا کیا اللہ ان کو زندہ کر دے، ورنہ پھر گاؤں والے اتنا کیا سمجھیں گے، میں مرنے والوں بول کر بول لیں گے اسے میری بخشی ہے، ان کو زندہ کر دے۔ اور پھر وہاں بھی جا کر لوگ بولنا نہیں ہمیں سنے بول کر، دونوں فائدہ ہو جاتا اللہ زندہ کر دے بول کر، پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ ان کو زندہ کر دیتا ہے۔ پھر اب قوم میں آنے کے بعد الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں لوگ، آپ کو الٹے سیدھی بات، اللہ تعالیٰ کیا بھی کتاب پر عمل نہیں، کس پر عمل نہیں کرتے، من چاہی زندگی عائش کر کو بولے اللہ تعالیٰ، کوئی سا بھی عمل کرنے کی ضرورت نہیں کرتے، اللہ معاف کرتے ہیں کو بولتا ہے، موسیٰ خود فٹ کر کو ایڈیشن کر کو بولتے ہیں، سو ایسا بول کر یہ چلو وہ چلو یہ کرو وہ کرو بول کر وہ لوگ ایسا تک بولتے ہیں۔ اللہ حالانکہ اللہ کیا بولے، سو تمہارے ہاتھ ہو سام کتاب پر عمل کرو، بقیہ باتیں اگر کمی بیشی ہوئے تو معاف کر تم رسول اللہ تعالیٰ۔ یہ لوگ سرے سے کتاب پر عمل کی باتیں نہیں کر رہے لوگ، ایسا ہوا تھا۔ تو یہ سمجھنے کی بات کیا ہے، یہاں نقطہ کیا ہے، دیکھو ان کے یہ آدمی رافع بن حریملہ نام کا آدمی، ان جو اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہا نہیں، اللہ سے اللہ ہمارے سے کیوں بات نہیں کرتا، لولا یکلمنا اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، اللہ سے ہم کو بات کرو کو بولو، کیا ہمیں کیا عمل کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ہمارے سے ڈائریکٹ اللہ کو بولو، یا پھر تمہیں اگر نبی ہے تو تمہارے دعوے کی حساب سے ہمیں تمہارے فالو کرنا نہیں کرنا، تمہیں اللہ کا رسول ہے کہ اللہ کو بولو یہ بولو گا اگر بولنے لگے۔ اب دیکھو نوٹ کرو پوائنٹ، یہ آدمی رافع بن حریملہ یہودی آدمی ہے، تو ان کے باپ دادا ایک زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کر دیے تھے، اور یہی سوال اور یہی بات موسیٰ علیہ السلام سے ان کے باپ دادا کیے تھے، اور ان کی نسل سے آنے والا یہ بندہ بھی رافع بن حریملہ یہودی ان موسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات نقل کر رہا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ باپ دادا کی عادتیں نسلاً در نسلاً وہ چلتی رہیں گی قیامت تک، اگر وہ اچھی بھی ہوں خراب بھی ہوں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ایک زمانے میں انہوں نے اعتراض کیے تو پھر نسل چلتے چلتے یہ لوگ ان کے باپ دادا اعتراض کر رہے ہیں اعتراض۔ تو مزاج اور زندگی کے اندر گھروں کا مزاج یا خاندانوں کا مزاج ہو یا پھر گھروں کے اندر کے رسم و رواج ہو، وہ سب وہ نسل سے چلتے رہیں گے وہ۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، حدیث سے جڑ جائیں، رسول اللہ سے جڑ جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں سے جڑ جائیں، جو اگر سچی بات ہے اچھی بات ہے اس پر عمل کرتے چلے جائیں۔ مزاج کے اندر سب چیزیں خون کے اندر آ جائیں گی یہ باتیں، اس لیے اگر ماحول اچھا ہوگا تو پھر اچھی باتیں آگے چلیں گی، اور پھر اگر برا ماحول رسم و رواج کا ماحول ہوگا پھر وہ بھی ہمارے نسل کے اندر چلے گا۔ اور ایک بات یہاں غور طلب بات کیا ہے کہ اگر نمازی ہے تو پھر ہماری یہ خطرے کی بات ہے، اگر ہمیں نمازی ہے ہمیں تفسیر میں آ کر بیٹھ رہی تو درس قرآن میں ہماری اولاد آ کر بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ جب نبی کے بچے کو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایمان نہیں دے سکتا ہے، یا پھر نبی کے باپ کو اللہ چاہے تو ایمان نہیں دے سکتا ہے، تو پھر ہمارے اولاد کا کیا کہنا ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ ہمیں نماز کو آ گئے، ہمیں اگر درس قرآن میں بیٹھ گئے تو پھر علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو پھر ہماری اولاد بھی ان کا مزاج بھی ایسا ہو، یہ گارنٹی نہیں دے سکتے۔ ہاں البتہ اگر ان کو ہمیں لے کر آتے ہوں، بٹھاتے ہوں، بولتے ہوں، وہ بات کی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی گارنٹی میں نہیں دے سکتے۔ خطرے کی بات ہے، اولاد کی ہمیں اپنے گھر والوں کی فکر کرنا چاہیے۔ آگے کی بات دیکھو، یہ سوال آگے، یہ جو بات ہے یہ لوگ کذالک قال الذین لا یعلمون من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کی بات ان سے پہلے کے لوگوں نے کہی ہے۔ اب اس سے پہلے کے لوگوں سے مراد کون ہے؟ تو حضرت انبیاء علیہ السلام کی امتوں کا عام طور پر یہ حال تھا ان کا کہ وہ صریح معجزات دیکھ کر بھی سن کر بھی وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کیا ہو یا حضور سے پہلے کے نبیوں کے ان کے لوگوں ہو، تو وہ قوم اپنی نبی کی معجزات دیکھ کر بھی ان کو نبوت کا انکار کرتے تھے، معجزات دیکھ کر بھی، خرق عادت کام دیکھ کر بھی، پھر بھی وہ لوگ انکار کرتے تھے نبی کا، اور آگے اپنی طرف سے نبوت کی دلیلیں طلب کرتے تھے۔ یہ کر کو دکھاؤ، آسمان میں چڑھ کو، 15 پارے میں بھی ہے وہ لوگوں کے مطالبات، تمہیں آسمان کو چڑھ کو جا کو کتاب لے کر آؤ، پڑھ کو سناؤ ہمارے کو، ایسا اللہ کو دکھاؤ، فرشتوں کو دکھاؤ، مردوں کو زندہ کر کو دکھاؤ، اپنے چشمے جاری کر کو دکھاؤ، اوٹا پھوٹا کو دکھاؤ، یہ سب چیزیں یہ لوگ ایسا مطالبے کرتے تھے۔ غرض نہیں ماننے والے آدمیاں کہتے بھی انہوں بولے سکا کرو، انہوں نہیں مانتے، انہوں اللہ ڈائریکٹ آپ کو بولتے میں اللہ نہیں مانتے انہوں کا،
ارے اللہ جب بھیج رہا ہے تو پھر اپنے نمائندے کو بھیج. جب نمائندگی کی بات نہیں مانا تو پھر بندہ خدا کے ڈائریکٹ اس کی بات کیا مانے گا؟ مطلب اس کا کیا ہے کہ یہ بندہ اس کے پاس خدا کی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے خدا کے نمائندے کی نا اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، اس کے اوپر وہ پیش کرو، یہ پیش کرو، کر کو دکھاؤ، یہ کر کو دکھاؤ بول رہا ہے. ورنہ اگر اس کے خدا کی ذات پر یقین ہوتا یا ان خدا کا فالوور ہوتا یا خدا کو ماننے والا ہوتا، پھر خدا کی نمائندگی اس کے پاس قدر ہوتی تھی. خدا کی نمائندگی پر اعتراض دراصل وہ خدا پر اعتراض ہے. خدا کے بندے، خدا کے نمائندے کے ساتھ میں بدتمیزی، یہ اصل میں خدا کے ساتھ بدتمیزی ہے. خدا کے نمائندے کے ساتھ میں مؤدب اور اس کے ساتھ سلیقے سے احترام سے پیش آنا دراصل یہ خدا کی احترام اور عزت ہے. یہ بات ہے. اب یہ لوگ جو کہتے تھے نبیوں سے وہ کر کو دکھاؤ، یہ کر کو دکھاؤ، تو پھر اگر ان کے پاس نبیاں وہ کر کو دکھاتے بھی تو پھر وہ لوگ نبیوں کو مانتے بھی نہیں تھے. اس قرآن میں تذکرہ نہیں. حضرت صالح علیہ السلام جب ان کی قوم بولی اونٹ دکھاؤ، 150 اونٹ نکلنا، حاملہ اونٹ نکلنا بول کر پتھر سے نکال کو دکھائے، انہوں مانی کیا قوم ان کی؟ نہیں مانی. ایسا ہی وہ پہلے کے جو لوگ نبیوں کے جو لوگ جو اعتراض کی یا پھر جو مطالبہ کی یہ کر کو دکھاؤ، کر کو دکھاؤ بول کر، جب انہوں وہ کر کو دکھائے بھی تو پھر ان کی قوم مانے تیار نہیں ہوئی ہے. اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے؟ سبب کیا ہے ہمارے لیے؟ اپنی طرف سے تجویز کر کے دلائل اور معجزات طلب کرنا ایمان لانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ محض ضد اور عناد مقصود ہے. اگر ان کو ماننے کے لیے اگر وہ لوگ ایسا دلیل پوچھتی بولے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن مانتے کہاں ہیں وہ لوگ؟ اصل میں جس آدمی کو یعنی کیا ماننا نہیں ہوتا ہے وہ آدمی اعتراض کرتا رہتا ہے. جو آدمی وہ کر کو دکھاؤ، یہ دلیل دکھاؤ، یہ کہاں ہے تو یہ بولتے سو اللہ کو دکھاؤ بول کر بولتا رہتا ہے. ماننے والا آدمی انہوں جو پڑھکو ہیں 15-20 سال انہوں پڑھکو ایسے بول کر مان لیتا ہو. آدمی نہیں ہے ماننا بول کر تو کیا بولتا ہے بندہ؟ ہرگز نہیں مانتا، خواہ اعتراض کرتا رہتا ہے، پھر یا دلیل پوچھتا رہتا ہے خواہ. وہی بات ہے ان کا عناد اور ضد ان کا مقصد ہوتا ہے، ماننا مقصد نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ اسی پر تلے ہوئے ہیں، ایمان و یقین کا ارادہ ہی نہیں ہے ان کا، بس خالی اعتراض کرنا ہے، ایک کر کو دکھاؤ، وہ کر کو دکھاؤ بول کر مطالبہ کرنا ہے خالی. آگے حق بات کو، سچ بات کو معلوم کرنے کے لیے دلیلیں لوگ کیا بول رہی ہیں، کیسا بول رہی بول کر دلیلیں تو لوگ پوچھتے ہیں جاننے کے لیے، حوالہ دلیل مطالبہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے. تو یہ کہاں سے لا کو پیش کرنی بول کر اگر دلیل پوچھو اچھی بات ہے، سچ سن کر ماننے کے لیے تو. ورنہ عام طور پر حق کے انکار کا ارادہ کرنے والے لوگ ہی دلیل حوالہ ثبوت پوچھتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ لوگ کسی کو اگر کوئی بات بولے کسی بھی چیز کے بارے میں ہو، شادی کے بارے میں، رسم و رواج کے بارے میں ہو، یا پھر داڑھی کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں بولے، یا پھر لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہوں یا پھر کسی اور کی پوجا کرتے ہوں، اگر کہیں کو کرتی بات کہاں ہے بول کر بولے تو پھر الٹے سیدھے باتیں کرتی بولو میں کوئی نہ کوئی بات بولیں گے. یا پھر یہ تو ایسا کرنا کا وہ کہاں ہے، ایسا رکھنا کا وہ کہاں ہے، یہ دوسری باتیں بولیں گے. لیکن اگر ہمیں یہاں رسول ایسا کر کو ہے، رسول ایسا بولی، اللہ ایسا بولتی، نہیں کرنا کہتے ایسا بولتے، وہ لوگ مانتے نہیں. یا پھر تمہیں کہاں ہی دکھاوا کر بولیں گے، لیکن ماننے کا ان کا ارادہ نہیں ہوتا ہے. اگر حق کی تلاش ہوتی ہے تو پھر بندہ ایک ہی بات کو، ایک ہی بیان کو بندہ سن لے کر بدل جاتا ہے. وہ لوگ جو پوچھتے ہیں دلیل یا پھر ایسا ہے وہ کہاں ہے، یہ کیا ہے، ایسی اصل میں اگر حق کو جاننے کا ارادہ ہے تو پھر اس کے لیے ہدایت ہے. لیکن خواہ کا اعتراض کرنا ہے یا پھر علماء کرام کو تنگ کرنا مقصد ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی باتوں کو، وہ سوال جس کے سوال کرنے سے علماء کو تنگ کرنا پھر یا ان کو مغالطے میں ڈالنا، غلطی پر ڈالنا ہوتا ہے. اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے دل کے اندر، مانا مطلب ان کو کچھ مانا مطلب رکھ کر پوچھتا رہتا ہے، تو پھر ایسی باتوں کو پوچھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، نہیں کرنا ہے. خلاصہ کیا ہے؟ جب آدمی کو حق کی تلاش ہے، جب حق سننے آ رہا ہے، سمجھ میں آ بھی رہا ہے، قرآن کھول کے پڑھ کر سمجھایا جا رہا ہے، تو پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بندہ حق سن پر پوائنٹ نوٹ کرو، جب بندہ حق سن کر بھی اگر بدلنا نہیں چاہتا ہے یا بدلتا نہیں ہے، مطلب کیا ہے کہ اللہ اس کے دل کو لاک کرتی ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات، بندہ سرے سے حق سننے کے لیے تیاری نہیں ہے، بیٹھتا بھی نہیں ہے، آتا بھی نہیں ہے، تو پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ہدایت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب کب کون پڑھیں گے سمجھائیں گے قرآن کی کتاب، اللہ کی کتاب. قرآن اس وقت کا حال ہے، قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، سمجھنے کی کتاب ہے، زندگی کے اندر لاگو کرنے کی کتاب ہے. یہ وہی اس سے سبب کیا ہے ہمارے لیے کہ آدمی کو چاہیے کہ جو بات پڑھی پڑھائی سنی سمجھائی جا رہی ہے، حق کی بات سامنے آ رہی ہے، اسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے.
یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، ایسا کرو، پہلے سے کرتے آتے تھے وہی بولے سو نبی، پہلے کی باتیں نبی کے زمانے کے لوگ نبی کو پوچھے، اور یہ جو نبی کے زمانے کے لوگ پوچھے یہ بات اللہ کو آپ کو بولو کو بولو وہ پہلے کے زمانے کے لوگ پوچھے سو۔ آج کے جو لوگ بول رہے نہیں، کسی بھی مسلمان لوگ آج کہیں بولتے نہیں یہ نکو کرو بولو تو پہلے سے کرتے آتے تھے بول کر، یہی بات نبیوں کے زمانے کے مشرکان کافرہ بولتے تھے۔ ایک پہلے کی بات یہاں جو نبی سے پوچھے وہی ان جو بندہ پوچھا یہودی، ان کے باپ دادا موسیٰ سے پوچھے تھے علیہ السلام۔ اب اس زمانے کے مسلمان لوگ، نام کے مسلمان جو لوگ بولتے نہیں کیا تو شریعت کی بات آ گئی، دین کی بات آ گئی تو ایسا نہیں کو کرنا، بولو تو کیا بولتے، بولو وہی بولتے پہلے سے کرتے آ رہی وہی، یہی بات ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ وہی بولے سنو گے، کئی کرتے ایسا تو کیا بولے وہ لوگ ابھی ہمارے باپ دادوں کو ہم نے ایسا ہی پایا ہے، انا وجدنا آباءنا لہا عابدین عاکفون عاکفین، وہی ہم نے اپنے باپ داداؤں کسی پر پایا، بتوں کی پوجا کرتے ہوئے ہم وہی کریں گے۔ یہ سب باتیں اسلامی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی نہیں ہیں، نبیوں کے زمانے کے کافروں کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی باتیں ہیں، ہم سے نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ کتاب رکھ کر بھی اگر ہمیں گمراہ ہو گئی یا پھر گمراہی والا ہمارا ذہن بن گیا تو پھر یہ کیا ہمارے لیے کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تو بول رہی ہے کہ کتاب کافی ہے تمہاری ہدایت کے لیے، نبی کے وارثین کافی ہے تمہاری ہدایت کے لیے، لیکن ہمارا مزاج کیا ہو گیا، نبی کے وارثین رکھ کر بھی ہو کر بھی کتاب سمجھا کر پڑھا کر بھی ہماری ذہنیت اگر نبیوں کے زمانے کے کافروں جیسی ہو گئی تو پھر اب ہمارے لیے ہدایت کا کوئی سامان نہیں ہے۔ جب اللہ کسی کو لانت ڈال دیتی نہیں دل کو، پھر وہ بندہ حق سنتا بھی نہیں، سمجھتا بھی نہیں، سن سمجھ کر بھی سن کو نہیں سمجھ سکا ہوتا ہے۔ دیکھو آگے تشابہت قلوبہم، آگے اللہ فرماتے ہیں نبی کو جو لوگ سوال کیے نہیں اللہ کو بات کرو بولو ہمارے سے اللہ کوئی نشانی دکھاؤ بول کر بولو بول کر، تو ان لوگوں کے نبی سے جو لوگ اعتراض کر رہی ان کے دل بھی اور ان سے پہلے کے زمانے کے نبیوں کے زمانے کے لوگوں کے دل، دونوں کے دل سیم ہے، مطلب دونوں کی مینٹالٹی ایک ہے۔ اب وہی پوائنٹ بول رہا ہوں، یہی اس زمانے کے مسلمانوں کی مزاج اور سوچ بھی نبیوں کے زمانے کے لوگوں کی مزاج اور مینٹالٹی سب ایک ہے۔ انہوں وہی بولتے تھے کئی کو کر رہی بت پرستی، ہمیں باپ دادا ایسا کرتے تھے، آج کے مسلمان نہیں بولتے ہیں۔ مطلب کیا ہے تو مسلمان لیکن ہماری مینٹالٹی سوچ کرنے کا پوری نبیوں کے زمانے کے کافروں کی چھوڑ گئی ہے، نہیں ہونا ایسا۔ اللہ ہمارے کو دیکھو اللہ ہم کو کیا دے رہا ہے، اللہ ہم کو اسلامی سوچ دے رہا ہے، اسلامی سوچ لینا ہے ہم کو۔ آگے دیکھو اب یہاں دیکھو ابھی غور کرنے کی بات، پوائنٹ کی بات، اب یہ جو لوگ دو سوال کیے، دو مطالبے کیے، کیا مطالبہ کیے؟ پہلا مطالبہ کیا کیے، اللہ ہم سے کیوں نہیں بات نہیں کر رہا، نہ کیوں بات نہیں کرتا، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، یہ ایک سوال ان کا مطالبہ یہ تھا۔ دوسرا او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس اللہ کوئی نشانی بھیج دے، ایسا بول کر ان لوگوں کا سوال ہوا، کوئی معجزہ ہو، آیت مطلب کوئی معجزہ کتابی ہو سکتی ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کیے یہاں پر، دیکھو قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے اپنی نشانیاں، اپنے معجزات، اپنی کتابیں کھول کر بیان کر دی، احکامات بیان کر دی ہیں، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے، سمجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ اب یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، ایک بات یہ، اور دوسرا ہمارے لیے کوئی آیت کیوں نہیں اتارتا نشانی، تو ان دونوں میں سے اللہ جواب کس کا دیا، نشانی کا جو اللہ وہ لوگ مطالبہ کر رہی نہیں کوئی نشانی ہمارے پاس آ جائے بول کر، اللہ اس کا جواب دے رہا ہے یہاں پر۔ مطلب اللہ ہمارے لیے اللہ کا ایک بات نہیں کرتا، اللہ اس کا جواب نہیں دیا، مطلب کیا ہے بیتوں کی باتوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بیتوں کے سوالات، بیجا سوالات، بےہودہ باتوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو سمجھ میں آتی ہے بات یا پھر جو ضروری بات ہوتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ جواب دینے کی مطلب کیا ہے، ضروری باتوں کا جواب دو، بیکار باتوں کا جواب دونوں کو، اور بیکار باتوں کے پیچھے پڑھو نہ کو، اللہ ہم کو سبق دے رہا ہے۔ اب یہاں آیت سے معجزات بھی مراد ہو سکتے ہیں، کتابیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھو معجزات کے بارے میں اگر آ جائیں گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات علماء نے مختلف کتابوں کے اندر مختلف معجزات لکھی ہیں، 3000 سے زائد تقریباً معجزات نبی کے لکھی علماء کرام نے۔ اب ہاتھ سے چشمہ جاری ہو گیا اور کتنے معجزات نہیں دیکھے لوگ، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ آیات ہونا بول کر بولے نہیں، آیات کا مطالبہ کیے، نشانی کے مطالبہ کیے، نشانیاں کتنی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جانور بات کی ہے، جھاڑ آ کر گواہی دے رہا ہے، چاند گواہی دے رہا ہے، یہ سب دیکھ کر بھی منبر رو کر بول رہا ہے، بات کر رہا ہے، منبر رو رہا ہے یہاں پر، یہ سب دیکھ کر بھی لوگ ایمان لانے تیار نہیں ہے۔ کیا ہے مطلب اس کا کہ ان لوگوں کا ذہن، ان لوگوں کی سوچ وہ ان کی پہلے والے لوگوں کی سوچ ہو گئی ہے، تو جب ایسا ہو جائے گا تو پھر ان کے لیے ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ پھر ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہمیں پہلے کے زمانے نبیوں کے زمانے کے لوگوں کی ہمارے پاس سوچ نہیں ہونا، ماننے کی سوچ ہونا، نبی کے صحابہ کی جو سوچ تھی، ماننے کا مزاج تھا نہیں، اسلامی مزاج، اسلامی سوچ، اسلامی فکر وہ ہمارے پاس ہونا ہے۔ جب ہمارے اندر اسلامی مزاج ہوگا، صحابہ والا مزاج ہوگا، سوچ صحابہ کی ہوگی، فکر اور
ذہن ہمارا قرآنی ہوگا تو پھر انشاءاللہ ایک آیت کے ذریعے سے ہی ہماری ہدایت کا زندگی کے اندر کا تبدیلی کا انقلاب کا وہ موقع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو پہلے کے نبیوں کے زمانے کی قوموں کی سوچ کو بدل کر اسلامی، قرآنی، رحمانی اور نبی کے عاشقین اور صحابہ کی سوچ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔